الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما لطيفا وظن أنها قد اشتقنا أهلنا فسألنا على من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم وقلوهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاری. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، بنا حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابة متقاربون. ہم جتنے ساتھی تھے سب نوجوان تھے، سب ہم عمر تھے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن تک رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ شفقت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے. جب ہم 20 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ اب ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، ہمیں اپنے اہل و عیال سے ملنے کی خواہش ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ آپ اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ارجعوا الی اہلکم. جاؤ، تم اب 20 دن ہو گئے، اپنے گھر چلے جاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، جو دین تم نے ہمارے پاس سیکھا ہے ان کو بھی جا کر سکھاؤ. جب نماز کا وقت آ جائے اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جب نماز کا وقت آ جائے تم میں سے ایک آدمی اذان دے دے، دوسرا آدمی امامت کر کے نماز پڑھا دے. روایت تو لمبی چوڑی ہے. دیکھو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم چند نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابة متقاربون. ہم سب نوجوان تھے، سب تقریباً ہم عمر ہی تھے. اس حدیث میں ہمارے بہت بڑے اسباب ہیں، بہت زیادہ اسباب ہیں. پہلا سبب تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ دین کے سیکھنے کے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے واسطے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کسی اہل علم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی کی صحبت سے رہا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
دین سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتے تھے. پہلے زمانے میں جو آج کل مدارس ہے اس طرح باقاعدہ مدرسہ بھی موجود نہیں. جو دینی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے پہلے زمانے کے اندر ایسی نصاب اور ایسا نظام بھی موجود نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو دین سیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر سیکھا ہے. دیکھو یہ صحابہ بیان فرما رہے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے نحن شبابۃ متقاربون، ہم سب جب نوجوان تھے اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بہت سی مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے، آپ کے گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام کے کپڑے پہننے کا کیا طریقہ ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام کے کھانے کا کیا طریقہ ہوتا تھا وہ بھی دکھاتے تھے. معلوم دین سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس جائے، اللہ والوں سے ملے، علم سے ملے، علم کی صحبت میں رہ کر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمانوں سے اتاری ہے ہر ایک کے ساتھ ایک رسول کو بھیجا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے. اور رسول نے آپ سے بتایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کیا موجود ہے، توریت میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، سب آپ سے بتایا. پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ قرآن کے مطابق زندگی کس طرح گزاری ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ایسے کتاب بھیجتے تھے. کتاب کے لیے مستقل ایک فرد کا انتخاب کیا گیا، ایک پیغمبر کا انتخاب کیا گیا، ایک رسول کا انتخاب کیا گیا اور رسول نے آ کر بتایا زندگی کس طرح گزاری چاہیے. دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی آدمی صرف کی جتنی کتابیں سب کا مطالعہ کرتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کتنی بھی کتابیں آدمی پڑھنے کا، صرف کتابیں پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جائے. بڑی بڑی کتابوں کے مطالعہ کرنے والے جنہیں ڈاکٹری کی ڈگری بھی مل جاتی ہے، طبیب اور معالج کی ڈگری بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا حال یہ ہوتا ہے کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کی خدمت میں رہ کر چند سال تک چند مہینوں تک اس کی خدمت میں رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی کس طرح یہ خدمت انجام دی جاتی ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی صرف کتاب پڑھ لے گا اور اسی کے ذریعے آپریشن شروع کر دے گا تو کتنوں کو سدھار دے گا، کتنوں کی موقع ہے اسے. معلوم ماہر ڈاکٹر بننے کے لیے، اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کسی ڈاکٹر کی خدمت میں لینا ضروری ہے. کوئی آدمی درزی ہے، ماہر درزی ہوگا، اسے آپ پوچھیں گے کہ آپ ماہر درزی کس طرح بنے ہیں، یہی کہے گا چند سال تک پورا ماہر درزی کی خدمت میں رہا ہوں اور ان کے پاس دیکھتا رہا ہوں کپڑے کس طرح سیے جاتے ہیں، کس طرح دھاگے کو سوئی کے اندر پرویا جاتا ہے، یہ سب دیکھتا ہے. سب دیکھنے کے بعد اپنی الگ سے دکان کھولتا ہے اور ایسے ہی مطالعہ کر لے گا، الٹا کپڑا سی کر لوگوں کو دے دے گا، جیب کہاں کا کہاں رکھ دے گا، دامن کیسا سی دے گا، الٹا کپڑا سی کر لوگوں کو دے دے گا. کپڑا تو لوگوں کا برباد کرے گا ہی، لوگوں کے پیسوں کو بھی برباد کرے گا. یہی حال باورچی کا ہوتا ہے. اگر ماہر باورچی بننا چاہتا ہے، اچھا باورچی بننا چاہتا ہے تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ چند سالوں تک کسی باورچی کی خدمت میں رہنا پڑے گا. یہی حال آپ نے دیکھا ہوگا جن کی گھر کی مائیں اچھا کھانا پکاتی ہے اور اچھا کھانا پکانا جانتی ہے، ان کی بچیوں کا حال بھی ہوگا کہ ان کی بچیاں چھوٹی سی عمر میں اچھے سے اچھا لذیذ کھانا بنانا جانتی ہو.
اور جس ماں کا حال یہ ہوگا کہ اسے کھانا بنانا آتا نہیں ہے، وہی کھانا بنانا جانتی نہیں ہے، کتنے لوگوں کو کھانا پکایا جانا ہے تو اس کے لیے کتنے گوشت کی ضرورت ہے، کتنے نمک کی ضرورت ہے، کتنا مسالے کی ضرورت ہے، کتنا مسالہ ڈالا جاتا ہے، اگر وہ جانتی ہوگی وہ اپنے بچی کو سکھائے گی، بچی ایک دن تک دیکھے گی، ایک مہینے تک دیکھے گی، وہ بہت سیکھ جائے گی۔ دنیا کے اندر تمام فنون میں یہ حال ہے، تمام چیزوں میں یہ حال ہے۔ دین جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے کے لیے، صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس، اہل اللہ کے پاس، اہل علم کے پاس جانا پڑے گا، ان کی جتیاں سیدھا کرنا پڑے گا، اور ان کی خدمت میں رہ کر ہم دین کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں دین عطا کر جائے۔ اسی لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ساتھ میں کام وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوگا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کی صحبت میں، تقوی کی صحبت میں، سچے لوگوں کی صحبت میں رہنا پڑے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو خبیر کو پوچھو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یا خبیرہ سے مراد عالمون عالمین۔ کیا مطلب؟ اگر رحمان کے متعلق رحمان سے کس طرح تعلق کو قائم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح تعلق کو قائم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کس طرح جوڑا جا سکتا ہے، اگر اس کو جاننا چاہتے ہو تو عالمین کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، ان لوگوں کی صحبت میں جانا پڑے گا، ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو قائم کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کی جن کو معرفت حاصل ہے۔ دنیا کے اندر مشہور ہے، جو آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اندر ایسے ہی اثر آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اچھی چیزیں آدمی کی زندگی کھائے گی، پوری صحبت میں رہے گا، شریروں کی صحبت میں رہے گا، ڈاکوؤں کی صحبت میں رہے گا، گنہگاروں کی صحبت میں رہے گا، تو آدمی ان چیزوں کا عادی بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے چند گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، جنہیں سگریٹ کی عادت نہیں، تمباکو کی عادت نہیں، گٹکا کی عادت نہیں، صحبت کی گئی، اس کے تمام دوست ایسے ہیں جو گٹکا کھانے والے ہیں، جو سگریٹ پینے والے ہیں، جو بیڑی پینے والے ہیں، جو تمباکو کھانے والے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ چند گھنٹہ ہمارے پاس رہتا ہے، یہ ہمارا بچہ چند گھنٹہ دوسروں کے پاس رہتا ہے، دوسروں کی صحبت میں رہ کر ایک مرتبہ کھائے گا، ایک مرتبہ سگریٹ پیے گا، ایک زمانہ وہ ایسا آئے گا کہ سگریٹ کا عادی بن جائے گا۔ کہا جاتا ہے خربوزے دیکھو کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک خربوزے کا اندر دوسرے خربوزے میں آتا ہے۔ بہت ساری بے جان چیزیں ایسی ہے، جاندار نہیں، بہت ساری بے جان چیزیں ایسی ہے کہ اس میں بھی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ لوہا کو آپ نے دیکھا ہوگا، لوہا رہتا ہے، آگ کے اندر رکھتا ہے، کئی وقت تک کئی گڑی جب آگ میں اس کو دباتا ہے، اس لوہے کی حالت، اس کی لوہے کی حالت الگ ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ لوہا سوکھ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، اس کو جس طرف موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں۔ ایک وقت ایک زمانہ ایسا تھا، ایک سریہ ایسا تھا جس کو کوئی موڑنا چاہے موڑ نہیں سکتے، لیکن اسی لوہے نے آج کی صحبت اختیار کی، آج کی صحبت میں رہا تو یہ لوہے کی حالت بگڑ گئی، لوہے کی حالت علیحدہ ہو گئی، تو ایک بے جان چیز کا یہ حالت ایک جاندار چیز کا کے ساتھ۔ ایک انڈا ہے، مرغی کی صحبت میں رہتا ہے، کچھ دن تک چند انڈوں کو مرغی کی صحبت میں رکھ دیا گیا، مرغی اس کو بیٹھ گئی، دیکھو انڈا بے جان ہے، اس میں جان نہیں، لیکن اسی بے جان چیز کو، اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھا گیا، کسی پرندے کے نیچے رکھا گیا، یہ بے جان چیزیں جاندار بن گئی، اس میں ایک چوزا پیدا ہو گیا، ایک مرغی کا بچہ پیدا ہو گیا، ایک کبوتر کا بچہ پیدا ہو گیا، ایک مور کا بچہ پیدا ہو گیا۔
یہ صحبت کا اثر ہے. مرغی کی صحبت میں انڈے کو رکھا گیا، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. جو بے جان چیز کا یہ حال ہے، تو آپ اندازہ لگائیے ایک جاندار، ایک انسان جیسوں کی صحبت میں رہے گا اس کے اندر ایسا ہی اثر ہے. اس لیے آپ نے حدیث پاک میں سنی ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ہمنشی اور برے ہمنشی کی مثال اندر فروش اور بھٹی والی کی. اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اندر فروش کے پاس جائے، اندر فروش کی صحبت اختیار کرے، اندر بیچنے والے کی صحبت اختیار کرے. اگر کوئی آدمی اندر والے کے پاس رہے گا، 3 چیزوں میں سے ایک چیز حاصل ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر بیچنے والا، ادھر فروخت کرنے والا یا تو ادھر کی بوتل سے دے دے. دیکھو صحبت میں رہنے والے کو ادھر کی بوتل حاصل ہوگی. یا کبھی ایسا ہوگا کہ صحبت میں رہنے والے کو ایک ایسا پسند آ جائے گا، ادھر کی خوشبو سے ایسے بھر جائے گی، دل کو اتنی اچھی لگے گی، سبھی ایسا معطر ہو جائے گا کہ وہ خود بخود اس کے پاس سے ادھر کی بوتل کو خرید دے. یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ادھر کی بوتل کو ہدیہ نہ کرے، یا ساتھی اپنا دوست دوسرے دوست کے پاس سے، دوسرے ساتھی کے پاس سے ادھر کو نہ خریدے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اسے خوشبو اس کی حاصل ہوتی ہے. جب بھی جائے گا اسے ملے گا، ادھر کی خوشبو سے حاصل ہوتی ہے، کم سے کم دل کو فرحت ہوتی رہے گی، دل کو خوشی ہوتی رہے گی. اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی بھٹی والی کی خدمت میں رہے گا، آگ والے کی صحبت میں رہے گا، تو 2 میں سے ایک چیز ہوگی، ایمانیوں خرید اختیار یا تو وہ تیرے کپڑے کو جلا دے گا. اس کے بعد رہے گا کبھی کوئی آگ کا شعلہ تیرے کپڑے پر آ کر گرے گا، تیرے کپڑے کو جلا دے. یہ نہیں ہوگا تو کم سے کم دھواں تو تیرے ہاتھ میں حاصل ہوگا ہی. بھٹی والے کے پاس رہے گا، آگ والے کے پاس رہے گا، یا تو تیرے کپڑے کو جلا دے گا یا تو تجھے دعا تیرے پاس آتا رہے گا. مطلب یہ کہ آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے پاس ایسے ہی اثر آتا ہے. واقعات میں لکھا ہے، دیکھو صحبت کا کیسا اثر پڑتا ہے. ایک تابعی گزرے حضرت عبید بن عبید رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں بڑی وضاحت عطا فرمائی تھی. ان کی مجلس لگا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. جب ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو تمہارے مار مار کر رویا کرتے. ان کے زمانے میں ایک عورت تھی، بہت حسین، بہت خوبصورت. ایک مرتبہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی. اس کا شوہر اس کے قریب ہی تھا. آئینے میں چہرہ دیکھ کر کہنے لگی اس کے شوہر سے کہ میرا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جو میرا چہرہ دیکھ کر مجھ کو فریفتہ نہ ہو، میرا عاشق نہ ہو. شوہر نے کہا ایک آدمی ہے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے آدمی ہے کبھی تیرے کو فریفتہ نہیں ہو سکتے. علاقہ کے کتنے بڑے بزرگ ہے. عورت کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حسین اور جدید چہرہ عطا فرمایا ہے، ہر آدمی مجھ پر فریفتہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ آدمی مجھ پر فریفتہ نہ ہو. اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ مجھے اجازت دو تو ابھی میں اپنی جال کے اندر اس آدمی کو بھی پھنسا سکتی ہوں. شوہر نے اجازت دے. یہ عورت، یہ حسین اور جدید عورت حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کہنے لگی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں. عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں چلے گئے اور اسے مسئلہ مجھ سے اس عورت کو مسئلہ پوچھتے تھے.
تھوڑی دیر ہوئی، عورت نے اپنے چہرے کا نقاب اٹھا دیا، اپنا چہرہ کھول دیا. حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر جھکا دی اور وہ عورت کہنے لگی میں آپ پر بہرکا ہو چکی ہوں، میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا حسین اور جمیل اور خوبصورت بنایا ہے. عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اسی جال میں پھنسے والے آدمی نہیں تھے. وہ عورت کہنے لگے میں تجھ سے سوالات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی سوالات کے جوابات کیسے دیتی. عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پہلا سوال تجھ سے یہ کرتا ہوں مجھے بتا کہ اگر تیری روح قبض ہونے والی ہو، تیری روح قبض ہو رہی ہو، کیا تجھے یہ گناہ کرنا اس وقت اچھا لگے گا؟ اگر یہ تو گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے، تیری روح اسی وقت قبض ہو جائے یا تو جس وقت گناہ کا ارادہ کر رہی ہے اسی وقت اگر تیری روح قبض ہو جائے، کیا تجھے یہ گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ اور کہنے لگے اچھا نہیں لگے گا. دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہو اور مجھے یہی معلوم نہ ہو کہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ایسے وقت میں اگر تیرے دل میں گناہ کا دائرہ پیدا ہو اور تو گناہ کرنا چاہے کیا تجھے اچھا لگے گا؟ اور کہنے لگی ہرگز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا. عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال کیا کہ اگر پرسرات پر سے لوگ گزر رہے ہو اور تو بھی گزر رہے ہو، تجھے معلوم نہ ہو کہ میں اس پرسرات پر سے گزر جاؤں گی یا نہیں گزر جاؤں گی، اس وقت اگر تیرے دل میں گناہ کا دائرہ پیدا ہو اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اچھی طرح گزروں گی یا نہیں گزروں گی، تو کیا تجھے گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ عورت کی زندگی ہرگز نہیں. چوتھا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں سے سوال کیے جا رہے ہو، تجھ سے بھی سوال کیا جانے والا ہے اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اچھی طرح سوال کا جواب دے سکوں گی یا نہیں دے سکوں گی. ایسے وقت میں اگر تیرے دل میں ایک گناہ کا دائرہ پیدا ہو تو کیا یہ گناہ کرنا تجھے پسند آئے گا، اچھا لگے گا؟ اور کہنے لگے اچھا نہیں لگے گا. عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ سے ڈر اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. یہ سب جملے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہے اور یہ عورت اپنے گھر آئی. کتابوں میں لکھا ہے یہ عورت اپنے گھر پر جب لوٹی ہے اس کی دل کی دنیا کی کایا بدل گئی، اس کی دل کی دنیا بدل چکی. شوہر کے پاس جا کر یہ عورت کہنے لگی جب مرد دیندار بن سکتا ہے تو کیا عورت دیندار نہیں بن سکتی؟ مرد دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے تو کیا عورت دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی ہے؟ یہ عورت مناجات کا اہتمام کرنے والی، نماز کا اہتمام کرنے والی، ذکر و تسبیحات کا اہتمام کرنے والی بنی اور اتنا ذکر و تذکار میں مشغول ہو گئی، اتنی عبادات میں مشغول ہو گئی. شوہر کہنے لگا ایک آج کے میں اپنی عورت کو عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ بھیجتا. معلوم یہ ہوا، اس واقعے سے بات معلوم ہوئی ایک عورت نے تھوڑی دیر کے لیے اس زمانے کے ایک بزرگ کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بدل دیا. وہ جو عورت گناہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلی تھی، کسی اور کو اپنے جال میں پھنسانے کے ارادے سے نکلی تھی، خود اسی کے جال میں پھنس کر دین کی دعوت دینے والی بنی. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرے، علماء سے اپنے تعلقات کو قائم کریں. آج لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے جیسے علماء بھی نہ رہے، پہلے جیسے اللہ نہیں رہے. ہم بھی یہ سوچے اب پہلے جیسے لوگ بھی نہیں رہے. صلاۃ و سلام سچے پاک کے عاشق تھے اور ان کے سامنے نبی علیہ صلاۃ و سلام موجود ہے. زمانہ گزر کر گیا جیسے ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی. اب اصلی گھی لینے جائیں، اصلی گھی آپ کو نہیں ملے گا. اصلی پھل فروٹ تلاش کرنے جائے، اب بازار میں اصلی پھل فروٹ بھی نہیں ملتا ہے. کوئی چیز اصلی باقی نہیں رہی ہے. ہم چاہتے ہیں، ہمارے دل تو الٹا ہو چکے ہیں.
ہمارے دل گندا ہے اور ہم چاہیں کہ پہلے جیسے علماء لے کر آئے، پہلے جیسے بزرگ لے کر آئے، اور پہلے جیسے علماء بھی ملنے والے نہیں اور پہلے جیسے لوگ بھی ملنے والے نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے ابھی جو اہل اللہ موجود ہے، جو علماء موجود ہے، جو اللہ کے ولی موجود ہے، ان کی خدمت میں جائے، ان سے اپنے تعلقات کو قائم کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی صحبت اختیار کر کے، ان کی قدر کر کے، یہی جو اولیاء موجود ہیں، یہی جو علماء موجود ہیں، انہی کی قدر کر لے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آنکھیں ایسے اہل اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی کر دے گی اور ایسے اہل اللہ کے کو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، جو علماء نے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.